اس نظم کا مرکزی کردار بظاہر ایک بلی ہے، لیکن ان اشعار کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اقبال نے بالواسطہ طور پہ یہاں اپنی محبوبہ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تجھ کو دز دیدہ نگاہی یہ سکھا دی کس نے، رمز آغاز محبت کی بتا دی کس نے، ہر ادا سے تیری پیدا ہے محبت کیسی، نیلی آنکھوں سے ٹپکتی ہے ذکاوت کیسی، دیکھتی ہے کبھی ان کو کبھی شرماتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی لیٹ کے سو جاتی ہے۔ دز دیدہ نگاہی، آنکھیں چرا کر دیکھنا یا چھپ چھپ کر دیکھنا۔ رمز کہتے ہیں طریقے کو، آغاز محبت کو شروع کرنا۔ ذکاوت ذہانت کو کہتے ہیں۔ تجھے یوں آنکھ چرا کر چھپ چھپ کے دیکھنا کس نے سکھایا ہے، یہ محبت کے شروع کا انداز ہے، تیری ہر ادا سے محبت جھلک رہی ہے، اور یہ جو نیلی نیلی آنکھیں ہیں ان سے دانائی ٹپکتی ہے، وزڈم نظر آتی ہے ان آنکھوں میں، اور تو کبھی ان کو دیکھتی ہے اور کبھی شرما جاتی ہے اور کبھی اٹھ بیٹھتی ہے اور کبھی لیٹ کر سو جاتی ہے۔ آنکھ تیری صفت آئینہ حیراں ہے کیا، نور آگہی سے روشن تیری پہچان ہے کیا، مارتی ہے انہیں پونچھوں سے عجب ناز ہے یہ، چھیڑ ہے غصہ ہے یا پیار کا انداز ہے یہ، شوخ تو ہوگی تو گودی سے اتاریں گے تجھے، گر گیا پھول جو سینے کا تو ماریں گے تجھے۔ پونچھوں یعنی پنجوں، ناز کہتے ہیں نخرہ، چھیڑ کہتے ہیں شرارت، شوخ کہتے ہیں شریر۔ بظاہر یہ شعر بلی کے لیے ہیں، لیکن مین میسج محبوبہ کے لیے ہے۔ اے پیاری بلی، تیری آنکھیں تو آئینے کی طرح حیرت کا منظر پیش کرتی ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تجھے حقیقت سے پوری طرح سے تو واقف ہے، اور مختلف انداز سے جس جذبے کا اظہار بھی کر رہی ہے، ناز و انداز کے اظہار کے تو نے یہ عجیب طریقے سیکھے ہیں۔ کبھی اپنے مالک پر پنجے آزماتی ہے، کبھی خاموشی اختیار کر لیتی ہے، پتہ نہیں یہ نفرت اور غصہ ہے یا محبت کا کوئی انداز۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس طرح کی شوخ ادائیں زیادہ دکھائیں تو تیرا مالک تجھے اپنی گود سے اتار پھینکے گا، اور اگر اس کے سینے پہ اٹکا پھول گر گیا تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ کیا تجسس ہے تجھے، کس کی تمنائی ہے، آہ کیا تو بھی اس چیز کی سودائی ہے، خاص انسان سے کچھ حسن کا احساس نہیں، صورت دل ہے یہ ہر چیز کے باطن میں مکیں، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب ہے عشق۔ سودائی کہتے ہیں طلبگار کو، باطن کہتے ہیں اندر۔ شیشہ دہر زمانے کی سرائی یا پیمانہ، مانند میں شراب کی طرح، ناب کہتے ہیں خالص کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو، رگ مہتاب چاند کی نس۔ نہ جانے تجھے کس شے کا تجسس ہے،
اور کس جذبے کی تلاش ہے، اور تیرے دل میں کون سی آرزو پوشیدہ ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ تو بھی میری طرح اس فرد کی شیدائی ہے جو میری محبوبہ ہے۔ لگتا ہے تیرے دماغ میں بھی جنون عشق کا سودا سمایا ہوا ہے۔ تیرے رویے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عشق کا جذبہ صرف انسان تک محدود نہیں، بلکہ یہ حیوانات میں بھی موجود ہے۔ یعنی یہ جو عشق کا جو جذبہ ہے صرف انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ اور اشیاء کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ ہر جاندار کے دل میں، ہر جاندار کے سینے میں دل موجود ہوتا ہے، اور جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کے پاس جذبہ عشق بھی موجود ہوتا ہے۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگ مہتاب عشق، دل ہر ذرے میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی، کہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے، کہیں گوہر ہے کہیں اشک کہیں شبنم ہے۔ اب اقبال نے ان اشعار میں عشق کو ایکسپلین کیا ہے کہ میں اس حقیقت کا انکشاف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دل کو اگر پیمانہ تصور کر لیا جائے تو جذبہ عشق اس پیمانے میں شراب کی طرح ہے۔ عشق تو سورج کی روح کی مانند ہے اور چاند کی کرنوں سے بھی عبارت ہے۔ دیکھا جائے تو مٹی کے ہر ذرے میں عشق کی کسک موجود ہے، اور عشق تو ایسا نور ہے جس کی جھلک ہر شے میں موجود ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ خوبیاں ہوتی ہیں عشق میں، اور متضاد خصوصیت ہوتی ہیں۔ کہیں یہ خوشی کا سبب ہے، کہیں غم کا، کہیں موتی ہوتا ہے عشق، کبھی آنسو اور کہیں شبنم۔ مانند میں شراب کی طرح، ناب کہتے ہیں خالص کو، خورشید سورج، رگ مہتاب چاند کی نس، پوشیدہ چھپی ہوئی، کسک ٹیس، جھلک چمک، سامان مسرت خوشی کا سامان، ساز غم غم کا ساز، گوہر کہتے ہیں موتی کو، اشک کہتے ہیں آنسو کو، شبنم اوس کا قطرہ۔